سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ محترم محمد اختر سیالوی صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے قلوب و اذہان کو ذکر اہل بیت سے منور فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وصحابه المقربين وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ امدادکم امدادکم ازرن غم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکشاں را پیر کامل کاملاں را رہنما بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ 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 خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حسین حسین تہر کوئی یاد جدا دل گواہی دے او بولے جڑا ذکر حسین واسطے آیا ہے صرف اس بندے نال گالے وقت دے اندر اتنی گنجائش نہیں بار بار تواڈے نال مخاطب ہواں حسین حسین تا ہر کوئی آدھے تے حسین تا چیز کپئیے یا پتہ حسین دی ماں زہرانو جڑی کھیر پلین دی رہی ہے یا پتہ حسین دی ہمشیرانو جڑی خیمیوں بین دی رہی ہے یا پتہ حسین دے
نانے نو یا ذات خدا دے سی مسلمانوں توجہ کرنی ہے کیڑا حسین کربل دے میدان دے اندر آن سید رنگ لایا پتر بھرا بدریے سارے نہیں دیمن تو گھبرایا اکھی ویندیا جھوک لٹی دی رہی باشبر حسین کمایا عظمت پیر حیدر دے بچڑے چڑھنے سے قرآن سنایا تو دس مومن اس دنیا تے اسلام پیارا کہیں کیتا اے خیر جا سارا کہیں کیتا تو دس اچھا میں گل لے جیڑا حسین کا ذاکر پڑھنا چاہتا ہے حسین کا ذکر کرنا چاہتا ہے حسین دی محبت سینے چ وسانا چاہتا ہے میرے واسطے نہیں رائے صاحبان واسطے نہیں توجہ کرنی ہے صرف ذکر حسین واسطے ہاتھ بلند کرو زبانہ نو حرکت دیو ٹائم بڑا سونا ہے قبولیت دا ویلا ہے تے اخیر چنگی ہونی چاہیے پڑھو ذرا تو دس مومن اس دنیا تے اسلام پیارا کہیں کیتا اے خرچہ سارا کہیں ہاتھ ملنو کھڑے کر لو شرمانا نہیں بندہ شرماوے غلط کام کر دے ہوئے یہ تے حسین دا ذکر ہے اس تے شرم والی کیڑی گل ہے ہاں نوجوان بندے دا ہاتھ تھلے نہ رہے بابیاں نو معافی تے بچیاں نو چھٹی نوجوان بندہ ہاتھ تھلے نہ کرے علی اکبر دی جوانی دا صدقہ اللہ جوانی وچ برکت دے ہاتھ بلند کر کے پڑھو تو دس مومن اس دنیا تے اسلام پیارا کہیں کیتا اے خرچہ سارا کہیں کیتا تو دس مومن اس دنیا تے اسلام پیارا کہیں کیتا اے خرچہ سارا کہیں رہی بارش وسدی تیرا دی میرا پیر آکھے سبحان اللہ پاوے تن زخماں تو چورا ہی شبیر آکھے سبحان اللہ جیڑی وچ کربل دے نماز پڑھی تکے دیر آکھے سبحان اللہ ممتاز برادی لاشوں تے ہم شیر آکھے سبحان اللہ ادخر جا پاک شبیر دائے ادخر جا پاک ہم شیر دائے ادخر جا پاک ہم شیر دائے پاوے جتنے صد میں سیدہ کے ہن جتنے صد میں سیدہ کے بن پانی گزارا کہیں کیتا اے خرچہ سارا کہیں کیتا تو دس مومن اس دنیا تے اسلام پیارا کہیں کیتا اے خرچہ سارا کہیں کیتا حبیب کل ختم الرسول اللہ محمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عطیہ درود پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں بڑی خوش نصیبی ہے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں رائے محمد اعجاز بھٹی صاحب جنہوں نے اس جگہ تے عظیم الشان محفل پاک دا اہتمام و انتظام فرمایا میں دعا کراں گا
مالک الملک ہمیشہ ساری زندگی واسطے رائے صاحب نو اور انہاں دی اولاد نو ہمیشہ اہل بیت دی محبت دے نال مالا مال فرمائے، اور خالق لم یزل اس پاک ذکر دا صدقہ اللہ انہاں دے مال دے اندر، رزق دے اندر، جان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اس بستی تے اللہ اپنا رحم و فضل فرمائے۔ جڑے لوگ دور دراز تو چل کے آئیو اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے۔ میں ذکر حسین دا صدقہ دے کے دعا پیا کرے نا، اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا ہے کہ دعا ضرور آمین آکھ چھڑیا ہے، کسے دی آمین قبول ہو جاوے، ساڈا بیڑا بھی پار تے تہاڈا بیڑا بھی پار۔ یہ ضروری نہیں کہ مولوی دی قبول ہوئے تہاڈی نہ ہوئے، نہیں، کوئی بندہ تہاڈے جو کیسا بیٹھا ہوندا ہے، میں تے یاد ہونا وہ پٹھے وڈھن والا بھی ہوئے، رب او دی بھی قبول کر لیندا ہے۔ آمین ضرور رکھیا ہے۔ مسلمانوں میں دعا پیا کرے نا، ذکر حسین دا صدقہ مالک جتنے بیمار آئے اللہ انہوں نے شفا عطا فرما۔ خالق لم یزل جتنے بے اولاد آئے صدقہ علی اصغر دے اس بچپن دا مالک انہاں دیاں جھولیاں نو آباد فرما دے۔ مالک جتنے لوگ پریشان آئے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ توجہ کرنی ہے، نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، آپ دی چچی جان حضرت سیدہ ام فضل حضور دی بارگاہ حاضر ہوئی، عرض کی تھی مازاغ تے نینا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، مکے والیا، مدینے والیا، سونیاں تے مٹھیا محبوبہ، مینوں رات نو خواب آیا ہے، خواب بڑا ڈراؤنا ہے، میں دس بھی نہیں سکتی۔ میرے محبوب نے فرمایا چچی دس تا صحیح خواب ہے کیڑا، جے ڈراؤنا بھی ہویا تے میں مشکل کشا جو بن کے آ گیا۔ چاچی تیرا کام ہے دسنا، مشکلہ حل کرنا میں محمد کریم دا کام ہے۔ چچی نے آکھیا یا رسول اللہ سونا خواب بڑا ڈراونا ہے۔ حضور نے فرمایا دس تا صحیح، عرض کی تھی سونا میں رات نو خواب وچ ویکھیا ہے کہ تواڈے جسم دا ٹکڑا، اے بھئی توجہ میرے حل کرو، توجہ میرے حل کرے آئے، اگر پاکستان دا چوٹی دا عالم راز صاحب سدن تے پھر آئے حالت ہوئے تے گل جڑ دی نہیں۔ تسی تھوڑے جی یہ بھی خیال رکھیا کرو کہ محفل دے کو شاداب ہوندے، یہ ذکر ہو رہی ہے، قرآن پڑھیا جا رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، جیسا انہیں بانا ہے جی میں عام میلے کھاڑے تے باندھے ہیں تے مڑ فائدہ تا کوئی نہ ہوئے۔ ناراض بھی نہیں ہونا، معذرت نال گزارش کی تھی بزرگ بندے نے۔ توجہ کرنی ہے مسلمانوں، ساڈا حق بندا ہے کہ وہ نہ ہوئے اسی تے تواڈے اتھوں دے بندے ہاں تے جدوں چوٹی دا عالم آئے گا تے او دے سامنے اس طرح تے او کی آکھے گا۔ اس واسطے توجہ کرنی مسلمانوں، غور کرنا ہے۔ تیرے تے میرے محبوب دی چچی جان نے جیڑی گل کی تھی، عرض کی تھی سونا تواڈے جسم دا ٹکڑا، کیا فرمایا؟ تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹیا ہے تے آیا کتے میری گود وچ۔ حضور نے فرمایا چچی مبارک ہوئے، بڑا مبارک خواب، بڑا مبارک خواب ہے۔ عرض کی تھی سونا کس طرح؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ دے گھر بیٹا جیڑا تیری گود وچ آسی، سب تو پہلے تیری گود وچ آسی۔ حضرت ام فضل فرماندیاں نے او خواب دی تعبیر انج ہوئی، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دے ہاں امام علی مقام امام حسین دی ولادت ہوئی، سب تو پہلے حسین میری گود وچ آیا۔ حضور دی دسی ہوئی تعبیر پوری ہو گئی، لیکن خواب تے غور نہیں کیتا غیور مومنو، خواب ہی آئی سونیا تواڈے جسم دا، سونیا جسم دا ٹکڑا۔ حضور فرماندے ہوندے حسین منی و انا من الحسین، حدیث تو سنی ہوئی ہے، سرکار فرماندے ہیں کہ حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں۔ یہ گل تا سمجھ چاندی ہے کہ حسین تا سرکار وچوں ہیں، حسین تا سرکار دے نواسن۔ حضور فرمایا میں حسین وچوں ہاں، او دی وجہ کہ وے تھوڑی جی گل سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ شہادت حضور بھی منگدے رہن، بار بار بخاری اٹھا کے دیکھو، حضور عرض کر دیں اللہ مینوں اپنے رستے شہادت دے، میں مڑ زندہ ہوواں مڑ شہید ہوواں، مڑ زندہ ہوواں مڑ شہید ہوواں، مڑ زندہ ہوواں مڑ شہید ہوواں۔ اتنا شوق ہے تیرے تے میرے نبی نو شہادت دا۔ اللہ یہ نہیں چاہندا کہ میرا یار میدان کارزار وچ کافراں دے ہتھوں شہید ہوے تے آپ دا جسم مبارک زمین تے آوے۔ اللہ نے پھر حکیم ہے نا، حکیم دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا۔
اللہ کریم نے میرے محبوب دی دعا نو قبول فرمایا۔ حضور عرض کردے ان مالکا میں تیری بارگاہ شہید ہوواں، مڑ زندہ ہوواں، مڑ شہید ہوواں، مڑ زندہ ہوواں۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیرے نال میں وعدہ کر چکا، واللہ یعصمک من الناس، سونیا تینوں تے میں لوگاں دے ہتھاں چوں بچاونا ہے، تیرے نال میرا وعدہ ہے۔ کملی والیا میں حکیمہ حکمت اختیار کراں گا۔ مالکہ کیڑی حکمت اختیار کرے گا؟ فرمایا سونیا تیری دعا بھی پوری ہوے گی، تہاڈا جسم ظاہری بھی میدان کارزار شہید تے زخمی نہیں ہوے گا۔ عرض کیتی مالکہ کیویں تو حکمت پوری کرے گا؟ او غیور مومنو حسین دا مقام دسن لگا۔ حسین کون ہے؟ حسین دی شان تے مقام کی ہے؟ اللہ نے فرمایا سونیا میں ان کرے سا تے محمد دی تصویر لے لئی سا، اس تصویر دے ادھے جز دا نام حسن رکھسا، ادھے جز دا نام حسین رکھسا۔ یا اللہ دو جز کیوں بناونے نہیں؟ فرمایا دو جز اس وجہ تو شہادت دیاں قسمہ شریعت دے اندر دو ہیں، ایک شہادت سریے ایک شہادت جہریے۔ شہادت سریے ہوندی ہے کسے بندے نو زہر دے کے شہید کر دیتا جائے، شہادت جہریے ہوندی ہے کسے نو میدان کارزار تلوار نال شہید کیتا جائے۔ اور توجہ وے چونکہ شہادت دیاں قسماں دو، علامہ صاحب اس وجہ تو تصویر دے جزوی تو اللہ نے ایک تصویر دے جز دے ذریعے حضور نو شہادت سری دیتی، مولا حسن نو زہر دیتا گیا، وہ شہادت سری آئی۔ مولا حسین کربلا دے ٹبے تے میدان کارزار چ خنجر دے تلے شہید ہوئے، اے شہادت جہری ہے۔ اللہ نے دوویں شہادتاں محبوب نو دیونیاں، اس واسطے جڑی تصویر محمد لئی او دے دو جز کیتے تاکہ دوویں شہادتاں دیواں۔ ہن توجہ کرنی ہے، پتہ ہے چلدا ہے جدوں شہادت حسن ہوئی ہے ادو محمد کریم تیرے تے میرے محبوب دی شہادت دا آغاز ہویا ہے۔ جدوں شہادت حسین ہوئی ہے ادو تیرے تے میرے محبوب کریم دی شہادت دا انجام ہویا ہے۔ پتہ چلیا حضور دی شہادت دا آغاز حسن تو ہویا ہے، شہادت مکی حسین تے آگے، اتھو پتہ لگ گیا حسین منی وانا من الحسین، حسین تا حضور چوین لیکن حضور حسین چکیوین۔ حضور دی شہادت دی تکمیل کربلا اچ حسین نے کیتی ہے۔ حسین نے شہادت مصطفیٰ دی شہادت دی تکمیل اللہ اکبر حسین نے کی دیئے۔ اور توجہ کرنی ہے اے وقت گزردا رہیا 60 ہجری مکہ 61 ہجری شروع ہویا، وقت نو مد نظر رکھتے ہوئے گل کرنی ہے مختصر۔ توجہ کرنی ہے کربلا جدو اتھے خیمے لاویں لگے ابن سعد لئین کہن لگا اتھے خیمے نہ لو، اتھو خیمے ذرا اکے لو۔ غازی عباس حضور امام حسین دا علمہ والا بھرا، تہاڈی مرضی ہے، تہاڈی مرضی ہے بھائی، تہاڈی مرضی ہے بھائی، ہن تسی اپنی مرضی نال سبحان اللہ بولو۔ حضور دا علمہ والا بھرا غازی عباس حضور امام حسین دی بارگاہ جا کے عرض کر دینے سونا حسین ویر مدینے تو چلے ہو میں چوپاں کئی گل نہیں کیتی، ہن ذرا میں نو بولن دی اجازت دیو۔ حسین پاک نے فرمایا غازی بول کے آکھنا چاہنا ہے۔ عرض کیتی ویرا اے جڑے خیمے تو پٹا کے چٹیل میدان چلوا رہے انہاں دا مقصد کچھ ہو رہے۔ میرے امام نے فرمایا غازی مقصد انہاں دا کی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک قتال تیرے دی سازش ہے، جڑا خیمے دا مضمون نہ کر شہباز بند پنجرے وچ ویسی اٹھ سرکار سکون، ایک بار پرواز کرن دے ویسی بدل سارا قانون نہ
خاتون دی شام ویسی تے سجاد نہ روسی خون میرے امام نے فرمایا غازی چپ غازی چپ کر جا اسی لڑن نہیں آئے جنگ دے ارادے نال نہیں آئے اسی تے کربلا جایا کوفیاں دے بلان دی وجہ تو توجہ کرنی ہے مسلمانوں غازی پاک خاموش ہو گئے اتھو اگے جناب ٹرے نے جدو چٹیل میدان آیا ہے میرے امام نے پوچھیا لوگو اس جگہ نو کی آکھیا جاندا ہے انہاں کیا مقام نینوا دے قریب کربو بلا ہے میرے امام نے فرمایا خیمے لا دیو یہی جگہ ہے میرے بابا نے بھی دسیا ہے میرے نانا نے بھی دسیا ہے او اللہ سن لے تو آنے کہ نبی رو دیوار تو پیچھے دا معاذ اللہ پتہ نہیں میں کہو تیرا نبی ہوئے گا جدا کلمہ اساں پڑھے آئے وہ تو کربلا دیاں خبرامی دینا ہے قیامت دیاں خبرامی دینا ہے وہ تے غیب دا نبی ہے توجہ کر میرے حسین پاک نے فرمایا اسے جگہ دی خبر تے میں نو مل چکی ہے ان جدو کربلا تے خیمے رائے صاحب جدو نصب کرن لگے نے توجہ کرنی ہے کربل دی سرزمین بول کے آتی ہے حسین اتنے بڑے بڑے آئے میں نو چھوڑ کے ٹر گئے تمہیں خیمے نہ لا میری جگہ یہ جگہ بڑی سخت ہے اتنے خیمے نہ لا میرے حسین نے جواب دیں دے فرمایا اور صدا کر جڑے ٹر گئے بھائی توجہ بڑی مہربانی آخری بندے تک توجہ میرے ال سبحان اللہ تہاڈی مرضی دی شیر پیا دینا کربلا دی سرزمین نو میرے حسین نے جواب کیڑا دیتا فرمایا او ہور ستا کر جڑے ٹر گئے ہیں تے میں مالک ہاں جنت حسین دا نوکر بولے دوے بندے نال گل نہیں جڑا حسین دا نوکر ہے کہ حسین پہ فرمان دیں علامہ صاحب دعاواں دا طالبان توجہ کرنی مسلمانوں میرے حسین نے فرمایا او ہور صدا کر جڑے ٹر گئے ہیں تے میں مالک ہاں جنت دا اتھے نوری محل تیار کرے سا ہر رشتے دار دی رت دا او زمین کہندی حسین کدو تک آپ نے فرمایا تے دامی دی سہور توڑی تے مینو موقع دے خدمت دا جدو ریت تیری بچ خون رلائم ود رنگ ویکھی قدرت دا میرے امام نے فرمایا کربلا دی زمین او ہو لوگ انجڑے تینو چھوڑ کے ٹر دے رہے جڑا لنی اسی لجپال نبی دا نواسا میرا نانا ہووے جڑا عرشاں دا بھی مالک جڑا فرشاں دا بھی مالک میرا بابا ہووے جڑا ولیاں دا سردار ہے میری ماں ہووے جڑی جنتی نوجوان جنتی عورتاں دی سردار ہے میرا ویر حسن ہووے جڑا جنتی نوجواناں دا سردار ہے میرا خاندان بھی اونچا ہے میرا قبیلہ بھی اونچا ہے میری تربیت بھی اونچی ہے چھوڑ کے نہیں جاواں گا لجپالی ساڈی گھٹی اچے میرے امام نے خیمے نصب کر لے خیمے نصب ہو گئے گل سناونا چاہنا علامہ صاحب سیدہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں انہاں دا نام کی ہے زینب علم دی گل کر لیاں علماء واسطے کر لیاں نعت خانہ واسطے کر لیاں نقیبہ واسطے کر لیاں سٹیج تے کام دے سی زینب دا مطلب یہ دو لفظاں نال مرکب ہے ایک لفظ زین ایک لفظ اب دا مطلب ہوندہ ہے پاپ زین دا مطلب ہوندہ زینت زینب ہوندی ہوئے جڑی باپ دی زینت ہوئے جڑی باپ
دی زینت ہوئے تے اے زینب علی دی دھی ہے علی دی زینت کیڑی کمال کیڑی اشرف کیڑی اعلیٰ زینت ہوئے گی جڑی علی دی بیٹی زینب ہے توجہ کرنی ہے سیدہ زینب اس چٹیل میدان ویر دے دروازے تے آئی ہے نقشہ پیش کرنا چاہنا ویر دے دروازے تے آئی ہو سکتا گل میری آخری ہو جاوے لیکن تساں انج سننی ہے جی میں سنن دا حق ہے سیدہ زینب آئیاں نے ویر دے دروازے تے آ کے دروازے تو مراد خیمے ہی نے خیمے چاہ کے عرض کر دیئے ویرا میں آج زینب تیرے بوے تے آئیاں اوے مسلمانوں جدو بھینا بھیراواں دے بوے تے آندیاں نے بھینا نو بھیرا خالی واپس نہیں موڑ دے اوے دنیا دیاں بھینا سیدہ زینب دی قدماں دی دھول تو باہر دیواں جدو سیدہ زینب آئیاں نے حسین پاک نے فرمایا زینب بس دے ویلیاں میں آگل ہو رہی آج تے ساڈا وطن بھی اپنا نہیں آج ساڈا علاقہ بھی اپنا نہیں گھر بھی اتھے موجود کوئی نہیں اگر وسطہ شہر نازی نہ ہویا بہن اتھے آگے کچھ منگیا حسین دے ویا عرض کیتی نہیں حسین اتھے ہی منگنا ہے آپ نے فرمایا مانگ زینب کی منگنا ہے میں علی دا پتر مانگ کی منگنا ہے تو ہی علی دی دھیئے میرے پاک سیدہ زینب نے عرض کیتی ہاتھ بن کے ویرا میں جھولی لے کے آئیاں میری جھولی اچھ خیر پا دے میری تمنا پوری کر دے فرمایا مانگ زینب کی منگنی عرض کیتی ویرا میری ہی کوئی دل دی تمنا کائنات والے کلیجے تے ہاتھ رکھ دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنی سیدہ دی بہادری دی گل پئی ہوندی ہے میری پاک سیدہ نے عرض کیتی اٹھا تاریخ دیاں کتاباں آپ نے فرمایا حسین میرے دل دی تمنا ہے جو تو علی دا پتر ہے میں علی دی دھیاں جو تو فاطمہ دی گود وچ کھیڑ دا رہی ہے میں فاطمہ دی گود وچ کھیڑ دی رہی ہاں جو تیرا نانا نبیاں دا امام ہے میرا نانا بھی نبیاں دا امام ہے جو تیرا پاپا ولیاں دا سردار ہے میرا پاپا بھی ولیاں دا سردار ہے حسین میں ایک گل لے کے آئی ہاں فرمایا دس زینب کی آنی ہے عرض کیتی سونا میرا دل دی تمنا ہے جدو نانے دے دین تو قربانی دیواری آوے تیرا اکبر پچھے جاوے میرا آنو محمد پہلے جاوے میری جوڑی پہلے نانے دے دین تو قربان ہوئے کیونکہ ساڈا مقصد ہی کو شرط سی نانے دا دین رہ بھی دیونا چاہنا نال گل بھی کرنا چاہنا آج میں تقریر کر لواں تسی محفل سجا لو خرچہ کر لو لنگر پکا لو بیلی محفل چاہ جا میں نہ ساکھی اسی حسین تے احسان کیتی بیٹھے ہیں قطع نہیں یہ حسین دا احسان ہے جس سانو بلایا ہے اپنے ذکر چ سانو شامل فرمایا ہے خدا دی قسم پیسے والے لوگ بھی بڑے نے بولن والے لوگ بھی بڑے نے آواز والے لوگ بھی بڑے نے لیکن انہاں دے مقدر کچھ ہور بن جاندے کتنا مقدر والا او مالدار ہے جدا پیسہ ذکر حسین تے لگے سبحان اللہ جدا پیسہ منی چھوڑ دے کے جانا چاہنا جدا پیسہ ذکر حسین تے لگے جدی دولت ذکر حسین تے لگے جدی اولاد ذکر حسین چ پوے او کتنا خوش نصیب ہے جدی آواز ذکر حسین واسطے گونجے کتنا خوش نصیب ہے جدی آواز حسین دے نانے واسطے بولے حسین دے بابے دی یاد چ بولے اللہ والے واسطے بولے توجہ کرنی مسلمانہ غور کریں تیرا میرا دین تے کے لگا ہے اساں کے بھریا 5 ٹائم دی نماز ساڈے کول پڑھی دی نہیں آوے کالے بیت نبوت نے کے کیتا آپ نے فرمایا ایکو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جو کو حسین دی اج او نانے دا زندہ اسلام ویکھ رہے ہیں صدقہ حسین دی قربانی دا حسین دے بچیاں دی قربانی دا اج ویکھ خدا دی قسم الجدا
چلے گئے علامہ صاحب توجہ کرنی ہے ایک دن میں 10ویں دے دن گزر رہی ہیں پروگرام تے جا رہی ہیں گڈی دے اگوں ایک بندہ ایک جناب چھوٹا جیا بچہ پھٹے ہوئے کپڑے پھٹیا پرانا لباس ان لگدا جی بالکل غریب جیا بچہ ہے میں آکھیا یہ بچہ پتہ نہیں کیا ہے دل وچ بڑے خیال ہے بچے نے گڈی دے کے آ کے روکیا میں آکھیا ڈرائیور نو گڈی روک دے جدوں گڈی روکی گئی میں آکھیا بچہ کی آتا ہے بچہ باری دے قریب آ کے آتا ہے شیشہ کھولو مولوی صاحب شیشہ کھولیا گیا این کر دیو دے ہاتھ چ جگ دوے ہاتھ چ گلاس او پانی میٹھا تے ٹھنڈا بھر کے آتا پیو مولوی صاحب میں کہا خیر تے ہے کیا پانی ہے او شا کیا حسین دی سبیل لائی ہوئی ہے میں کہا واہ حسین کہ تو علی اصغر دیتا ہے علی اکبر دیتا ہے علی قاسم دیتا ہے غازی دے بازو قلم کرائے آج غریب جیا بچہ ہے پتنی گھر کھاون دا بھی ہے کہ نہیں پیمن دا بھی ہے کہ نہیں لیکن انہوں پتا ہے حسین دی دین دے پیچھے قربانی او بھی آگے میں نو پانی پلا رہا ہے او مسلمانہ توجہ کر دے اصغر پیاسا کو آیا ہے آج حسین دے نا دیاں سبیل ایویں نہیں مقام لب ایویں نہیں مرتبے لب دے ایویں نہیں شانہ لب دیاں اتنے قربانیاں دیں توجہ کر مسلمانہ ترے دہاڑے پانی نہ پیونا گھاڑ دے دہاڑے گرمی دے دہاڑے کربل دی زمین ذرا تصور تے کرنا یہ جگرہ ہے حسین دے خاندان دا جنہ کربلا دے ٹپے تے دسیا لوگو اسی دنیا تے کھامن پیویں نہ آئے اسی محمد دین بچاویں نہ آئے میرا مقصد کھان پینے مولویاں دا بھی ہو سکتا ہے کالو ہوندی ہے جڑا بندہ ممبر تے کرے اسا مولویاں نال بھی تا پیٹ ہے نا ساڈا مقصد بھی یا ٹکے ہو سکتے نے لیکن حسین دا مقصد ہے نہیں اور میں گزارش کراں گا اگر مولوی سدنے تو او سد جڑا فکر حسین دے وے تے ذکر حسین سنا ہاں توجہ کریں وہ دی وجہ ایک جگہ تے میں ویکھیا کہ مولا بڑی عجیب گل کر رہے میں کہا ظالمہ تو 50,000 لے کے بھی دین نو بچا سکیا حسین سب کچھ دے کے دین بچا گیا حسین دے کے دین بچا گیا حسین دا ذکر ان کر جی میں کرن دا حق ہے 3 دن دی پیاسے بچے پیاسے کون برداشت کر سکتا ہے مسلمان توجہ کر اگر وقت میں نے اجازت دیندا تے میں گفتگو کردا لیکن میں گزارش آخر تے کرنا وا کہ 3 دن دے دریائے سید ہو یا سب دیاں خشک زبان میرے بھی ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہیں کی تقیال نبی دیاں شانہ آزم شان حسین دا ڈٹھے وچ کربل دے میدان توجہ کر امام پاک دی شہادت دا تھوڑا جیا رنگ دے کے اجازت لے لینی ہے میرا پاک امام جدو سارے لاشیں آ گئے نے خیمیاں دے اندر ساریاں لاشاں ساری دہاڑ حسین ڈھوندا رہی ہے پوچھ علامہ عمر حیات سیالوی کولو پوچھو اس برا کولو جدا جوان پتر ٹر گیا ہے اے مسلمانہ جوان پتران دی لاش کندے دے رکھنی کیڑی اوکھی ہے لیکن قربان جاواں علی اکبر دے سینے جو برچی بھی حسین چھکے جدو علی اکبر دا اٹھال بدایا ون نہایت دیگر جناب تاریخ دیا کتاباں میں پڑھیا ہے جس وقت حسین پاک جناب اٹھایا ہے لاشا علی اکبر دا وال کالے آنا جدو کندیاں تے اٹھا کے خیمے تک آئے وال سفید ہو گئے پتہ چلیا جوان پتران دے لاشی اٹھامنے بڑے ہو گئے ساری دہاڑ حسین نے لاشاں ڈھوئیاں آخری ویلہ حسین دا آیا آپ نے خیمے دے اندر جا کے بی بی پاک نو بلایا سیدہ سکینہ بیٹی نو بلایا توجہ کر تو تے میں بھی دھیاں والے ہاں جدو گھروں باہر نکلی اگر بیٹی آ جاوے آکے پکڑ لوے گلنگڑی پا لوے آکھے بابا تینو کتنی دیر پئی ہوندی ہے تھوڑی دیر تے ٹھہر جا مسلمانہ دل برداشت نہیں کردا بندہ نکل نہیں سکدا قربان جاواں وطن بھی اپنا نہیں پانی بھی کوئی نہیں چٹیل میدان ہے میرا حسین علی اصغر نو بھی شہید کروا چکا ہے ایک زین العابدین بچے جڑے بیمار ہیں آپ نے سیدہ سکینہ دے سر سے ہاتھ رکھیا آپ نے عرض کی تھی بابا اس میدان چ جاؤ جتو میرا ویر اکبر واپس نہیں آیا جتو علی اصغر واپس نہیں آئے جتو علی قاسم
قاسم واپس نہیں آئے، جتوں میرا چاچو غازی عباس واپس نہیں آیا، بابا اسے میدان میں مسافر بڑھوں، سیدہ زینب دے سپرد سارا قافلہ کر کے میرا حسین جدو چلے آئے، قربان جاؤں ناکھا تو جڑے وضو کر رہی ہیں ذکر حسین سن کے کل مقادمہ توجہ کرنی، حسین پاک نے تیاری کی تھی، تیاری کر کے آپ میدان بن چلے، آپ نے فرمایا ظالموں میں پہچانو میں کون، لمبا چوڑا خطبہ وقت گنجائش نے میرے پاک امام نے اپنا تعارف کروایا، لیکن ظالم آنکھنو حسین دی پہچان نہیں ہو سکتی، عاشق آنکھنو حسین دی پہچان ہو سکتی ہے، انہاں پہچانیا نہیں حسین کون ہے۔ جنگ شروع ہو گئی، اتنے لاشے بھی ڈھوئے پیاسے بھی نے بھوکے بھی نے اتنا سفر بھی کیتا ہے، لیکن موڑ بھی آپ نے گاجر مولی دی طرح یزیدیاں نو کٹیا ہے، کیونکہ شیروں کا شیر حسین ہے، علی دا پتر نبی دا نواز ہے، کوئی عام گل تا کوئی نہیں۔ آخر کار جناب زخمہ دی تاب نہ لاندے ہویا، تیران دی برسات حسین دا جناب جسم اطہر زمین دی طرف تشریف لے کے آندا ہے، زین تو زمین دی طرف جدو حسین پاک آئے نے تے خنجر لے کے جناب شمر لہین اٹھیا ہے، خنجر آپ دی گردن تے رکھن لگا، آپ نے فرمایا او لہینا تیرا کم میں جفا کرنا، حسین دا کم میں وفا کرنا، تیرا کم میں ظلم و ستم کرنا، حسین دا کم میں صبر کرنا، لیکن یاد رکھ میری آخری تمنا ہے اور میں ایک کوٹوا دے اندر بین والے غیور مومنانو اے آخر تے سبق دینا چاہنا۔ حسین نے آخری تمنا جیڑی کی تھی، فرمایا میرا سر سجدے چوے، کیونکہ میں نانے دی پشت بیٹھا ہوں، نانا سجدے جو سر رکھے ہوئی 72 تسبیح پڑھی، لیکن مٹھے نہیں میری وجہ تو آج میں سر رکھنا چاہنا، سر حسین رکھے گا اٹھائے گا کوئی اور، حسین قیامت تک سر نہیں اٹھائے گا۔ اوے مومن تمہیں آجا رب دی بارگاہ جھک جا، رکھ لا سر سجدے چ رب دی بارگاہ جھک لا، تمہیں عبادت کر لا، رب دی نماز پڑھیا کر، مسلمانہ نماز پڑھ کے حسین دی سیرت تے عمل کر کے حسین دے کردار نو اپنا کے قیامت والے دن نعرہ مارتا جامی، میرے نال مار لا پک جاسنی لفظ، قیامت والے دھڑیوں کو جا کی الف جانے اوے میم جانے این جانے تے حسین جانے، الف جانے اوے میم جانے این جانے تے حسین۔ نہیں آج اے ویکھو تساں لنگر پکائے تمام کیتا کس واسطے، الف جانے اوے میم جانے این جانے تے حسین۔ جیدہ دل کرتا ہے کہ حسین دے ہاتھ جمع ہو جاوے پڑے الف جانے اوے میم جانے جانے تے حسین۔ رزق منگ لے تو مال منگ لے، اور خالی جھولی تے وچ لال منگ لے، مڑ سخی دی نہ لین جانے این جانے تے حسین جانے، مڑ سخی دی نہ لین جانے، اٹھ کے استقبال کرو حسین دا ذکر دا، مڑ سخی دی نہ لین جانے این جانے تے حسین جانے، مڑ شہیدی نہ لین جانے این جانے تے حسین جانے۔ اللہ رب العالمین حاضری قبول فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔